وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جنت اور دوزخ پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے. یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبے پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی. اے حبیب، ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے. پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کا رب گھیر چکا ہے لوگوں کو، یا لوگ آپ کے رب کے گھیرے میں ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا رؤیا، وہ دکھانا، التی، وہ اریناکا، جو ہم نے دکھایا، الا فتنۃ للناس، لیکن وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجر ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. فما یزیدہم، پس نہیں بڑھتا ان کا، الا طغیانا کبیرا، مگر تو سرکشی اور بھی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے.
اللہ سامعین کرام، رسالت کے مضامین ہیں، آخرت کے مضامین ہیں، توحید کے مضامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی معجزے اگر میں روکتا ہوں تو اس وجہ سے کہ پہلے نے اس کو جھٹلا چکے ہیں، جس طرح کہ قوم سمود نے جھٹلایا تھا، پھر وہ تباہ کر دی گئی۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، اور اس میں دو واقعات کا سامعین اکرام تذکرہ ہے، اور تذکرہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے لوگ آزمائش میں پڑ گئے، اور اس کا مقصد صرف ڈرانا تھا، لیکن ان واقعات سے سرکشی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ یہ پہلا جو حصہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یہ سامعین اکرام، یہ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ یہ اس وقت کے مضامین ہیں، اور ظاہر ہے یہ صورت جو ہے بنی اسرائیل کی 12 نبی کی تھی۔ اس سے پہلے ایک صورت تھی سامعین اکرام، سورہ بروج، اس میں یہ تھا کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود قتل اصحاب الاخدود، تو یعنی خندق والوں کا تذکرہ ہے، وہ اپنا مضمون ہے سامعین اکرام۔ لیکن اس آیت میں ایک واقعے کا، تاریخی واقعے کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو ایک بادشاہ نے تکلیف دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ بل الذین کفروا، سورہ بروج کی آیت نمبر 19 سے یہ مضمون ہے۔ اس سے پہلے فرعون هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر لشکر والوں کی، فرعون اور سمود کے، یعنی یہ سب میں نے تباہ کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن قوموں نے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا ان کو میں نے نیست و نابود کر دیا۔ اب تم اے کافرو بل الذین کفروا فی تکذیب، تم یہ کافر جو ہیں جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے۔ یہ مکی دور کی وہ تھی سامعین کرام، مکی دور کی آیت تھی، اور اس میں اور بظاہر حالات جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور وہاں یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ فرعون اور سمود نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کو میں نے تباہ کر دیا، اس طرح میں نے تمہیں بھی گھیرا ہوا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن مجید ہے، عظیم الشان قرآن ہے، فی لوح محفوظ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ لوح محفوظ کی کتاب ہے۔ بہرحال اس بات سے احاط بالناس، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا واللہ من ورائہم محیط، ایک یہ بات۔ پھر وما جعلنا، دوسری بات تھی ما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا وہ دکھانا آپ کو، جس کو رویا کہتے ہیں دکھانے کو، اور التی ارینہ کا، وہ واقعہ جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ اشارہ ہے بیت المقدس کے سفر کی طرف اشارہ ہے، جو کہ 12 نبی میں پیش آیا۔ اور کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا کہ بھئی میں نے راتوں رات جو ہے میں گیا تھا بیت المقدس، وہاں سے پھر واپس آ گیا ہوں، تو یہ واقعہ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ سب سے پہلے ابو جہل
سے یہ تذکرہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، تو اس نے فوراً انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم میرے دیگر ساتھیوں کو یہ واقعہ بتا دو گے؟ کہاں بتا دوں گا۔ تو سب کو بلایا ابو جہل نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ بات بتائی کہ بھئی میں راتوں رات جو تھی، اب وہ تو مادہ پرست لوگ تھے سامنے کرام، ہماری طرح مشرک تھے، مادہ پرست تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، یعنی سوچنے اور سمجھنے کے بغیر ہم ایمان لے آئے ہیں، اتنا فرق تو ہے۔ لیکن وہ تو بالکل ظاہر پرست لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ واقعہ طویل ہے، لیکن انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگی، اور وہ نشانیاں آپ کو معلوم ہے کہ بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ اس کی تفصیل میں نے کی ہے، موجود ہے کتابوں میں۔ تو یہ دکھانا اور وہ اللہ کا یہ کہنا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہ دونوں جو ہے یہ فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے۔ تیسری بات ایک اور، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ تین واقعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی، اور شجر ملعونہ جو ہے یعنی خبیث درخت، ملعون لعنتی، عرب کہتے ہیں ہر خراب چیز کو، ردی چیز کو ملعون، کیا ملعون ہے، تو اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو یہ اسی انداز میں ہے کہ فضول درخت، ملعونہ فضول خبیث درخت، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی مکی دور میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم۔ تو یہ یعنی زقوم کا درخت جو ہے یہ دوزخ کی آگ کے اندر ہوگا، اس سے اگے گا۔ تو اس پہ بھی ہنسی مذاق لوگ اڑانے لگے کہ بھئی جہنم تو آگ ہے، آگ میں کیسے درخت اگے گا۔ تو یہ سارے ایسی چیزیں تھیں کہ ان کو لیے ایک فتنہ تھا، آزمائش تھی۔ تو آزمائش کے طور پہ یعنی اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ماقبل تھی، یعنی 50 سال پہلے، 50 یا 52 سال پہلے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر یہ 12 سال یہ گزر گئے نبوت والے مکی دور کے۔ تو اس میں جو 40 سال گزارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے سر پہ صادق و امین کا تاج تھا، اور یہ تاج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آخر وقت تک رہا، جب تک وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں۔ حضرت علی کو انہوں نے ٹھہرایا کہ بھئی تم یہ امانتیں دے کے آنا۔ تو یعنی یہ سارا عرصہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت مسلمہ تھی۔ اچھا، وہ شخص جس نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی، یعنی مکی دور کے 40 سالوں میں جھوٹ نہیں بولا، اور امین تھے، امانت دار تھے ہر چیز، اور جیسا کہ وہ خانہ کعبہ کے جو حجر اسود کا واقعہ ہے، جو تعمیر نو کے درمیان حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، تو کس طرح وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ھذا محمد ھذا امین۔ تو بہرحال ایک تو سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، ایک تو وہ سارا اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو اپنی قوم کا حاصل تھا، پھر یہ باتیں جو تھیں، اب ظاہر ہے کہ وہ تو جو اعتماد تھا وہ تو ایک ظاہر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، اور ایک صداقت بھری زندگی تھی، ایک امانت بھری زندگی تھی، اور بھرپور اعتماد تھا لوگوں کا، بھرپور اعتماد حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سامعین اکرام تھوڑی توجہ چاہیے کہ جب تیسرا سال شروع ہوا تو انذر عشیرتک الاقربین، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کے سب کو بلایا،
سارے قبیلوں کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بظاہر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ ایسا کوئی امکان ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ بھئی اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک لشکر آنے والا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تم کیا کہو گے؟ تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو گئے، کہا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے بظاہر، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے اور ہم تیاری کریں گے اس سے بچنے کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی۔ بہرحال تو یہ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اعتماد کی ایک فضا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور دیانت، یہ اس کی ایک یعنی وہ قائم تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 سال میں مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، جس میں سے 3 باتوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ معراج کا جو واقعہ ہے، وہ پھر وہ سورہ بروج میں جو آیا تھا ان ربک احاط بالناس واللہ من ورائہم محیط، وہ پھر دوزخ کا جو حال تھا، اور اس میں درخت جو کہ اگے گا جہنم کی بنیاد سے، اصل الجحیم، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ پھر وہ دوبارہ مردوں کو جی اٹھنا، ایک کافر تھا، وہ آیا اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی، کسی مردے کی بوسیدہ ہڈی جو کہ جھڑ رہی تھی، جس کا ہڈی جو تھی جھڑ رہی تھی ہاتھ سے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ حضور اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی، یہ کیسی بات ہے؟ ہاں ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ آج بھی سامعین کرام میں یہاں رک کے یہ بھی کہوں کہ آج بھی ہم اسی شک میں مبتلا ہیں۔ جو شک کفار مکہ کے ذہن میں تھا وہی شک ہمارا بھی ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جنت، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، جو بدکار ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جو سود خور ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جو شرابی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جو ایمان باللہ نہیں رکھتے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو آج بھی ہم شک میں ہیں سامعین کرام، کیونکہ اصل ایمان باللہ سے ہم نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ترجیح جو ہے آخرت کو ہم ترجیح بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں سامعین کرام۔ یہ ایک ایسی کھلی بات ہے سامعین کرام کہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ نہیں، ہم تو ہماری ترجیح تو آخرت ہے۔ آپ معاشرے کو دیکھ لو، میں تو دیکھیں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور انفرادی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی انفرادی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک اجتماعی اور خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اور خیرخواہی کی بات تبھی ہو سکتی ہے کہ جو بیماریاں ہیں اس کو ہم جانیں کہ کیا بیماری ہے بھئی، تو یہ ایمان بالآخرت کا نہ ہونا ہماری اصل بیماری ہے۔ اللہ کو مقصود نہ بنانا، اس کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، قرآن کو ہدایت نہ سمجھنا اپنے کے لیے، یہ بڑی بیماریاں ہیں سامعین کرام۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ آیات جو تھیں یہ محض مکے کے مشرکوں کے لیے تھی، نہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ یعنی ہم شک میں مبتلا ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت وقت ایسے آپ یعنی چلے میں تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ دوزخ کے عذاب پہ یقین ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کو مثال دوں نا، دیکھیں ظاہر پرستی، دنیا پرستی تو موت ہے، یعنی روح کی موت ہے، اور ہم اس دنیا پرستی اور ظاہر پرستی سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔
اللہ کو اپنا مقصود بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے سامعین کرام، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اور نہ یہ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ باتیں کرنے کے لیے کوئی عملاً تیار نہیں ہے، زبان سے تو کہہ دیں گے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال تو یہ مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ تمام جو ہے، یہ تمام باتیں بتانے سے میں ان کو ڈراتا ہوں، لیکن ان کا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، نہیں بڑھتی لیکن ان کی سرکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، آج وہ وقت ہے کہ یہ آیت ہم پہ فٹ آتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں آ رہا۔ صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی دریا میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر باہر نکال لے، تو اب جتنا پانی اس کی انگلی پر لگ گیا ہے تو یہ دنیا ہے، اور باقی دریا جو ہے وہ آخرت ہے۔ اب دیکھیں کتنی انگلیاں دریا میں ڈبوئی جا سکتی ہیں، اور یا انگلیوں سے کتنا پانی نکالا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے یا سمیٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سب نے مرنا ہے، لیکن دوبارہ جی اٹھنے پہ اور قبر کی زندگی پہ بھی صاف بات ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جزائے اعمال تو زندگی میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ حشر فقط، وہ شعر مجھے پورا یاد نہیں ہے، بہرحال یہ موقوف اس پہ نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہ دوسرا شعر ہے۔ بہرحال دیکھیں، جزائے اعمال میں نے کہا کہ یہاں شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اور قرآن کا بھی یہ مضمون ہے۔ حضور کی حدیث کیا ہے کہ اعمال جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ سفید داغ ڈالتے ہیں، دل براق بن جاتا ہے، برے اعمال جو ہیں وہ کالے داغ ڈالتے ہیں، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کالا سیاہ ہو جائے تو پھر قرآن کی زبان میں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب وہ اعمال جو یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون اولئک فی ضلال بعید، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں عذاب ہے سامعین کرام، دنیا میں عذاب ہے، اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ فإن لہ معیشۃ ضنکا، دنیا جو ہے پریشان اور بدحال ہو جاتا ہے انسان سامعین کرام۔ تو یہ ساری باتیں ہیں دنیا۔ دیکھیں جزائے اعمال، یہ بات نوٹ کر لیں، جزائے اعمال قیامت تک محدود نہیں ہے، یعنی صرف وہاں نہیں ہے، شروعات جو ہیں یہاں سے ہو جاتی ہیں۔ اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، انسان یہیں تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے سامعین کرام، دل مر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہ یعنی مضامین جو ہیں، یہ آیت خاص طور پہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس پہ آپ سوچیں کہ بھئی کون سی، چلیں یہ تو اب زقوم کا درخت کا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زقوم کے درخت کی بات ہی لے لیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زقوم کا درخت جو ہے گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافروں کی یا مشرکوں کی یا منافقوں کی خوراک ہے، گناہ گار، طعام الاسیم۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یعنی گناہ میں ملوث ہیں، اور اصل گناہ اور بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دینا، اللہ کو مقصود نہ بنانا، دنیا کو محبوب بنا لینا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں سامنے کرام۔ تو اب یہ ہے کہ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا لوگوں کا یقین ہے کہ یار زقوم کا درخت میں کھانے کے لیے تیار ہوں، چلو یہ دنیا لے لیتے ہیں، پھر زقوم کے درخت کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایسا تصور، ایسی سوچ کس کی ہے کہ چلو کھا لیں گے؟ لوگ تو اتنی بے یقینی بڑھ گئی ہے سامعین کرام کہ لوگ حرام مال جو ہے، آپ دیکھیں دھڑلے سے حرام مال کھایا جا رہا ہے، لیکن یہ حرام مال کیا ہے؟ یہ تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگ ہے کہ آپ پرائے مال کھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک لقمہ اگر آپ حرام کا کھا لیں تو پھر کیا ہے کہ آپ کی جو وہ ہے آپ کی 40 دن کی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ لیکن ہمیں کیا پرواہ ہے؟ یہاں تو صاحب جی جو ہے رشوت بھی لے لیتے ہیں اور سرکاری مال میں کرپشن بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے مسجد میں اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور داغ سجدہ بھی لگایا ہوا ہے، اور جو خیرات بھی کر رہے ہیں، اور بیٹے نے قرات یہ ناظرہ پڑھ لیا تو بہت بڑا پروگرام کیا ہے، تقریب، یہ سارے ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ دنیا داری ہے سامنے کرام، یہ دکھلاوا ہے، ہمارا دین جو ہے دکھلاوا ہے، اور دکھلاوے کا دین جو ہے یہ شرک ہے سامنے کرام۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، نوٹ کر لیں، دکھلاوے کا دین یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ سامعین کرام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ کو کہ آپ کے رب نے گھیرا ڈال رکھا ہے لوگوں کے۔ اچھا چلیں آپ تلاوت کر لیں، تلاوت کریں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ کو، ان ربک احاط بالناس، آپ کے رب نے لوگوں کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے۔ ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور ہم نے نہیں بنایا اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، لیکن لوگوں کے لیے یہ ایک فتنہ بن گیا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور ملعون درخت جو قرآن جس کا تذکرہ قرآن میں ہے یہ بھی فتنہ بن گیا۔ ونخوفہم، مقصد ان سے ہمارا ان کو ڈرانا تھا۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، نہیں بڑھتا ان کا ان واقعات کے تذکرے سے لیکن سرکشی بڑی۔ سامعین کرام تھوڑا سا میں یہ آخر میں یہ فتنہ الا فتنۃ للناس،
لوگوں کے لیے ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا. آپ کو میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن تھوڑی سی میں ایک اس میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے فتنہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب یہ ایسی باتیں انہوں نے ناقابل یقین باتیں شروع کر دیں. یقیناً یہ مسحور ہیں، ان پہ کسی نے سحر کر دیا ہے. یا پھر دوسرا الزام لگایا کہ یہ مجنون ہے، پھر تیسرا الزام لگایا کہ یہ شاعر ہے، بل ہوا شاعر انک لمجنون. تو یہ سارے الزامات سامعین کرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لگائے گئے فتنے. یعنی لوگوں کا پہلے یقین تھا کہ یہ تو صادق اور امین ہے، اب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، یا جہنم کی آگ میں جو ہے ایک سبز درخت اگے گا جو خوراک بنے گا لوگوں کی، یا ہم تو ایک جتھا ہے، ہمیں کون شکست دے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب نے تمہیں گھیر لیا ہے. تو یہ فتنہ تھا. یہ سارے جو ایسے واقعات جو ظاہرداری سے تعلق نہیں رکھتے تھے، رب کی امداد اور یعنی ان کے قول پہ وہ تھا منحصر تھی ساری باتیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، لیکن ان کا اب یہ آزمائش بن گئی کہ بھئی ان کی بات کو مانیں یا اس کو انکار کر دیں. اب پھر انہوں نے فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسا نہیں ہے، ان کی سرکشی بڑھ گئی. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو کہہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. We said to you that your Lord encompasses humanity. We did not make the vision we showed you except as a test for the people and the tree cursed in the Quran. We frighten them, but that only increases their defiance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.